اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاویہ بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے، وہ بڑے مدبر تھے، بہت جینیس تھے، انہیں حکومت کرنے اور مملکت کو چلانے کے بڑے طریقے آتے تھے۔ اور یہ بات مسلمان، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہیں جو بہت دور تک بھانپ لیتی تھیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ان کا انتخاب کر کے انہیں شام کا امیر بنایا۔ ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ ایک لمبا قد، طویل القامت تھے، رنگ گورا اور جسم بھرا ہوا توانا، اس قسم کی شخصیت کے حامل تھے۔ وہ جو قرآن میں فرمایا حضرت طالوت کے لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ طالوت جو تھے بنی اسرائیل میں، ان کو اللہ کی طرف سے امیر بنایا گیا تو ان کی دو کوالٹی بتائی اللہ نے، ایک علم میں بڑا ہوا تھا طالوت، اور دوسرا جسامت میں، یعنی کہ اچھی پرسنالٹی والا شخص تھا، جس میں ایک نمایاں جو ہے وہ ایک امتیاز نظر آتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی اسی طرح تھے، ان کے علم و فہم میں کوئی شک نہیں۔ حضرت امیر معاویہ براہ راست بارگاہ رسالت سے اخذ و استفادہ کر کے اٹھے تھے، اور ایک طویل عرصہ انہوں نے حضور کی خدمت میں گزارا۔ وہ ان کی عمر بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، وہ اچھے خاصے عمر ان کی تھی، جوانی نوجوانی کا عالم گزر گیا تھا، جوانی کا دور چل رہا تھا، اس عمر میں عہد شباب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ساتھ رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ وہی لکھی ہے تو کیا کچھ پایا ہوگا، خدمت میں بیٹھے ہیں تو کیا کچھ پایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے تھے، اس حوالے سے آپ کی خصوصیت بتا رہا ہوں جو حضور سے تعلق کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ فرماتے تھے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرمانے کے بعد جب آپ نے پیچھے دیکھا تو میں کھڑا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک دن میری اس امت کے والی بنو گے، اے امیر معاویہ، اے معاویہ تمہیں اس امت کی ولایت حاصل ہوگی اور تم والی بنو گے، تم اس کی حکومت کو سنبھالو گے۔ تو اس وقت فتقے وعدل، اس وقت اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے ایک نہ ایک دن حکومت ملے گی اور میں اس امت کا والی اور حاکم بنوں گا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور بھی محدثین نے اسے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعا دی، فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی بنا جس سے ہدایت لی جاتی ہے، وادی بہی اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے، یہ فرمایا یہاں پر۔ اور کہیں آپ نے یہ دعا دی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ عذاب النار، فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا، معاویہ کو حساب کتاب کرنا سکھا اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما، اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں سب بارگاہ رسالت سے آپ کے لیے ہوئیں اور یقیناً ہر دعا قبول ہوئی۔ تو حضرت معاویہ یہاں سے وہ فیض لے کر اٹھتے ہیں، اور پھر آپ سینکڑوں روایتیں آپ نے روایت فرمائی، 100 سے زیادہ آپ کی روایتیں ہیں جو آپ نے روایت فرمائی ہے، اور آپ صحابہ کرام کے درمیان فقیہ کی حیثیت سے جانے گئے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دین اور شریعت کے مغز کو سمجھ لے اور جو استدلال کی طاقت رکھے، جو اجتہاد کر سکے۔ آپ مجتہد تھے، آپ فقیہ تھے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود آپ کے حق میں فرمائی، انہو فقیہ، کہ معاویہ فقیہ ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب کسی نے حضرت معاویہ کا کوئی مسئلہ لا کے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے تھے، انہوں نے وتر کی 1 رکعت پڑھی، تو یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کی گئی اور کہا گیا کہ ایسا ایسا ہے، انہوں نے تو ایسا کیا۔ تو شاید وہ شخص معترض کی طرح بات کر رہا تھا، اعتراض کے انداز میں بات کر رہا تھا،
تو حضرت ابن عباس نے فرمایا دعہو، ان کو چھوڑ دو، انہو فقیہن، کیونکہ وہ فقیہ ہے۔ حضرت معاویہ دین کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا وہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے اور جو فقیہ ہے تو وہ مجتہد ہے، اور جب وہ مجتہد ہے تو وہ اپنی رائے سے کوئی بھی مسئلہ اخذ کر کے اس پہ عمل کر سکتا ہے، لہذا اگر وہ وتر کی ایک رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کی ایک رکعت اس طرح نہیں پڑھی ہوگی کہ بالکل الگ سے، کیونکہ ایک رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی، ایک رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو بطیرہ فرمایا اور اس سے روکا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ، کہ بطیرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، اور بطیرہ کا مطلب ہے دم کٹی، دم کٹی یعنی جو مکمل نہ ہو، ادھوری، تو ایسی نماز کو آپ نے بطیرہ کہا اور اس سے آپ نے منع کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی، اس کے بعد پھر بعض لوگ یہ کرتے سلام پھیرتے اور پھر کھڑے ہوتے، بعض بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو اس طرح وہ ایک رکعت سمجھی گئی، وہ ایک نہیں رہی، پیچھے 2 اس کے ساتھ تھی، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور ملا کر کے اس کو 3 رکعتیں کر لیا ہوگا۔ تو بہرحال اسی بات پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، وہ انہوں نے وہ جواب دیا کہ جو آج ہمارے عقیدے اور نظریے کی بنیاد ہے، وہ کیا کہ انہو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، لہذا ان کے بارے میں لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی بھی مسئلے کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے اور لب کشائی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، یہاں تک کہ فقہی اختلاف، رائے کا اختلاف بھی جو ہوا بڑے بڑے لوگوں میں، یعنی خود اصحاب میں ہوا پہلے، پھر تابعین آئے، انہوں نے پھر بعض اصحاب کو لیا، بعض کو چھوڑا، جیسے کہ میں نے پہلے اس کا اشارہ کیا تھا، جس سے پھر آگے مذاہب کی ترتیب بنی ہے۔ پھر اسی طرح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ مذاہب آ گئے، یہاں تک ان چاروں مذاہب میں تمام اصحاب بٹ گئے، بعض جو ہیں ایک قسم کے اصحاب کے پیروکار بنے، بعض دوسرے قسم کے پیروکار بنے، بعض جیسے کہ اسی ایک رکعت وتر کے مسئلے میں بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی طرح کے چند اصحاب کی پیروی کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب لوگ اس اختلاف کے باوجود صحابہ کرام کی شان میں لب کشائی نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی جو عزت اور ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم تھا، اور ان کی شان و عظمت کے سب قائل کہ وہ امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو گستاخی اور بے ادبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گالی دینے، یہ تان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ کوئی اہل حق جو ہے، جو امت کے اور اسلاف کے طریقے پہ ہوگا، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی اور بے ادبی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کر دیا۔ قرآن کی آیتیں تو ہیں ہی گواہ، پہلے سب سے پہلے قرآن پاک ہے کہ جیسے میں نے پڑھا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ بات بار بار فرمائی گئی، اور اس طرح کی کئی حدیثیں، یہاں تک کہ آپ نے مختلف جو نوعیتیں تھی رشتہ داری کی اور تعلق داری، ان کو بھی ہائی لائٹ کر کے فرمایا دیکھو یہ معاملات سنگین ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ دعو لی اصحابی و اصحاری، لوگوں میرے ساتھیوں کو، میرے اصحاب کو اور میرے سسرالی رشتہ داروں کو چھوڑ دو میرے لیے، ان کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا۔ یہ رشتہ بھی خاص طور پہ بتایا کہ صرف میرا نسبی تعلق ہی تمہارے پیش نظر نہ ہو، بلکہ میرا جو سسرالی رشتہ ہے، جہاں میں نے نکاح کیا ہے، اس خاندان سے جو تعلق ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے قابل احترام ہے، اور حضرت امیر معاویہ اسی رشتہ داری میں آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، اور ارشاد فرمایا وَمَنْ صَبَّ عَلَيْهِمْ، جس نے ان میں سے کسی پر گالم گلوچ کی، کسی نے تان کیا، کسی نے ان کو برا بلا کہا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو اس پر اللہ کی اور سارے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔
یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. کسی بھی رشتے کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہوا اور ایمان کے ساتھ قائم تھا تو وہ قابل احترام ہے. تو اب یہ تو براہ راست رشتے ہیں نا, اس وقت براہ راست جس میں صحابیت, بین چیز صحابیت ہے جو سب کو حاصل ہو گئی ہے, اور پھر ان کی خدمات ہیں. تو میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خدمات انجام دی ہیں, پھر وہ اس ساری صلاحیت کو لے کر اور اس سارے علم کو لے کے, یہ تدبر, یہ فہم, یہ فراست, یہ سب وہ بروئے کال لے آئے جب 20 سالہ ان کو ایسا دور اقتدار ملا جس میں ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. دیکھیں ان کے فہم و فراست کا عالم دیکھیں, وہ ان کی اسٹریٹجی کیسی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں سمندروں سے کس طرح دشمن کو مسخر کرنا ہے, یہاں کے خطرات کیا ہیں. تو انہوں نے اس طرف جو سمندر تھے جو یورپ وغیرہ کو ملاتے ہیں ایشیا سے, ان سمندروں کے حوالے سے سلطنت روما کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری بیڑا تیار کیا. تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ